میرا دل میرا دشمن ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شاہ میر کی ماں رشتہ ٹوٹنے پر بہت زیادہ دکھی ہو گئی ہے کہ ساری جائیداد ہاتھ سے نکل گئی۔ عائشہ کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن عائشہ پھر سے انکار کرتی ہے، جس کے بعد وہ غصے میں شاہ میر سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ وہ لڑکی تمہاری قسمت میں نہیں تھی۔ انسان جتنا مرضی ہاتھ پاؤں چلا لے لیکن اپنے نصیب سے نہیں لڑ سکتا۔ شام کو رشتہ دے کر آ رہے ہیں وہ لوگ عائشہ کے لیے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عائشہ کو لڑکے والوں کے سامنے لایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، شادی کی بات ہوتی ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے اور شادی مقررہ تاریخ پر رکھ دی جاتی ہے۔ عائشہ کا ہونے والا شوہر ایک بار پھر سے ان کے گھر آتا ہے اور کچھ ایسی چبھتی ہوئی بات کرتا ہے ایمن اور عائشہ کو لے کر کہ ظفر کا میٹر گھوم جاتا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار کر کہتا ہے، تیرا منہ توڑ دوں گا، تیری ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی۔ شاہ میر بھی اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے، اچھا ہوا تیری اصلیت سامنے آ گئی ہے بے غیرت انسان۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے عائشہ کا رشتہ ابھی کیا تھا کہ اسے ظفر ختم کر دے گا اور کہہ دے گا عائشہ کی شادی وہاں نہیں کرنی، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ رشتہ ختم ہونے پر پروین بھابی تو بہت خوش ہو جائیں گی کیونکہ وہ تو چاہتی ہیں کسی بھی طرح عائشہ کو اپنی بہو بنا لوں اور ساری دولت حاصل کر لوں۔ اس طرح کی عورت ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہے جس کو صرف پیسوں کا لالچ ہوتا ہے، کوئی مرے یا جیے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ عائشہ کے سامنے اس کی بڑی امی بن کر ہمدردی بٹورنے والی پروین کی اصلیت عائشہ کے سامنے کب آئے گی؟ اور کون کون پروین بھابی سے نفرت کرتا ہے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شاہ میر عائشہ سے بات کرتا ہے کہ تم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، میرے انکار پر اپنی زندگی برباد نہ کر بیٹھنا، لیکن عائشہ شاہ میر کو اگنور کرتی ہے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن بعد میں خوب روتی ہے۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر مائرہ کمرے میں آتی ہے، جس پر عائشہ اس کے سامنے اپنے دل کا حال سناتی ہے، جس شخص سے میں نے محبت کی اس نے کسی اور لڑکی کی خاطر مجھے ٹھکرا دیا۔ مائرہ عائشہ کو تسلی دیتی ہے کہ شاہ میر کو منانے کی کوشش کروں گی، وہ اپنے فیصلے پر ایک بار پھر سے غور کریں۔ شاہ میر بھی راضی ہو جائے گا لیکن عائشہ انکار کر دیتی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آنے والے کچھ ایپیسوڈ میں جب عائشہ کا رشتہ ادھر سے ختم ہو جائے گا اس کے بعد شاہ میر تو مان جائے گا شادی کے لیے، مگر عائشہ پھر نہیں مانے گی۔ اس طرح یہ شادی ایک بار پھر نہیں ہو سکے گی۔ شاہ میر مائرہ کی جگہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مائرہ چاہتی ہے شاہ میر کسی طرح مان جائے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ عائشہ اس کو پسند کرتی ہے، اس لیے وہ اس سے شادی کر کے ہمیشہ خوش رہے گا، مگر مائرہ کی کوشش کے بعد بھی یہ شادی نہیں ہو سکے گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے بلیک میلنگ کر کے پیسے جو حاصل کرنے کے بعد مائرہ کی بھابھی شہینہ انہی پیسوں سے بچے کے لیے شاپنگ کرنے جاتی ہے اور ڈھیر سارا سامان خرید لاتی ہے، جسے دیکھ کر اس کی ساس کہتی ہے سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی اتنے بڑے بڑے کھلونے لینے کی کیا ضرورت تھی۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر تپ جاتی ہے اور اپنی ساس کو کہتی ہے آپ کی نکتہ چینی کرنے والی عادت پتہ نہیں کب جائے گی۔ شہینہ ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، مگر جس دن اس کی رسی کھینچی جائے گی پھر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں باقی بچے گا، نہ پیسہ، نہ گھر، نہ شوہر اور نہ اولاد، اور سامنے بیٹھا ہے اس کا شوہر جو ہر وقت اپنی بیوی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اسے بھی احساس ہوگا کہ اولاد کی طرف سے ملنے والا دکھ کیا ہوتا ہے۔ جب شہینہ سے سب کچھ چھین جائے گا اس دن اسے احساس ہوگا کہ کسی کا حق مار کر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ پھر شہینہ مائرہ سے معافی مانگے گی، اس نے اس کے ساتھ جو ظلم کیے اس کی اور اپنی ساس کے ساتھ کیے گئے ظلم کی بھی معافی مانگے گی۔ پھر وہ ایک اچھی بہو بن کر اپنی ساس کی خدمت کرے گی اور جو اسے اللہ نے دیا اسی پر گزارا کرے گی۔ ادھر ایمن اب گھر سے بھاگ کر بہت ہی زیادہ پچھتا رہی ہے، اس کو اپنے گھر کی یاد تو آ ہی رہی ہے
مگر ساتھ ساتھ اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی عیش والی زندگی بھی یاد آ رہی ہے۔ علی نکما نہ کوئی نوکری کرتا ہے اور نہ کوئی کام، بلکہ ایمن کے چوری کر کے لائے ہوئے پیسے کھا رہا ہے اور سونا چوری ہو گیا۔ بہت جلد ایمن سڑک پر آنے والی ہے۔ علی ایمن کی ساری رقم کھا کر بھاگ جائے گا، ایمن کو اکیلا چھوڑ کر۔ پھر ایمن کو احساس ہوگا اس نے گھر سے بھاگ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ پھر ایمن کے پاس نہ پیچھے آنے کا راستہ ہوگا اور نہ آگے جانے کا۔ علی کے چھوڑنے کے بعد کیا ظفر اور خالد اسے گھر میں آنے کی اجازت دیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ ڈرامہ کے مزید پرومو کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔